حضرات گرامی، اس کے بعد آئیے ایک اور روایت کی ادائیگی ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ میں اپنے رفیق محترم حضرت مولانا حفظ الرحمن کامل بستوی صاحب سے درخواست کروں کہ وہ تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم علماء کرام، مہمانان عظام اور حاضر جلسہ، مدرسہ عربیہ بستان العلوم پولی کا یہ سہسالہ 24واں عظیم الشان اجلاس ایک دینی، تعلیمی، تبلیغی اور اصلاحی اجلاس ہے۔ آپ حضرات نے موسم گرما کی صعوبت، دور و دراز مسافرت کی مشقت برداشت کر کے ہماری دعوت پر لبیک اور جلسہ کو کامیاب بنانے میں سرگرم عمل رہے ہیں۔ ہم صمیم قلب سے آپ تمام حضرات کے شکر گزار ہیں اور دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرات، اس پرآشوب دور میں اسلامی تعلیمات، دینی مدارس اور تاریخ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی پرفریب سازش جس عظیم پیمانے پر ملک اور بیرون ملک صہیونی طاقتوں اور ملکی سیاسی ہتھ کنڈوں کے ذریعہ ہو رہی ہیں، وہ کسی اہل دانش و بین سے مخفی نہیں۔ ایک طرف تو علماء دین کو سیم و زر، مناصب و مراتب کے ہرے باغ دکھلا کر دین حنیف کی خدمت سے منحرف کرنے کی ہمہ کاوش ہے، تو دوسری طرف اسلام کے معصوم نونہالوں اور مستقبل کے جیانوں کو دیو مالائی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کر کے روشن مستقبل کی لالچ دے کر دنیا کے ساتھ دین کو بھی برباد کر دینے کی سعی باطل جاری ہے۔ اسلام کا روشن ماضی، درخشاں مستقبل، تاریخ کا سہارا لے کر جہالت کے گھپ اندھیروں میں چھپا دینے کی ناکام کوشش ہو رہی ہے۔ حضرات، ایسے نازک ترین حالات کے پیش نظر ملت اسلامیہ کی لاج اور شریعت محمدیہ کی بقا و تحفظ کے لیے ہندوستان کے طول و عرض میں اسلامی مدارس، دینی مکاتب اور عربی اداروں کا وجود از حد ضروری نیز غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ چنانچہ مفکرین اسلام نے دینی مدارس کو اسلامی چھاونیاں، فوجی قلعے، مردم ساز کارخانے اور تربیتی گہوارے جیسے معنی خیز لفظوں سے تعبیر کیا ہے جو منوعاً حقیقت پر مبنی ہے۔ حضرات، آپ حضرات کا محبوب ادارہ مدرسہ عربیہ بستان العلوم پولی بھی انہی اسلامی چھاونیوں میں سے ایک عظیم چھاونی ہے۔ ادارہ ہذا نے علمی خدمات کی اپنے طویل سفر میں ان گنت تشنگان علوم کو سیراب، دینی فکر و شعور سے تہی دامنوں کو مالا مال، اسلامی طرز و آداب سے ناآشنا نفوس کو روشناس، ہزاروں نونہالان اسلام کی قرآن و حدیث کی روشنی میں ساخت و پرداخت کی ہے، جس کے نتیجے میں آج کتنے فضلائے بستانی مقامی و بیرونی مکاتب و مدارس میں اپنے اپنے فرائض منصبی بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں۔ حضرات، اگر اب بھی ہم میں بیداری اور دینی فکر نہ آئی اور اپنے لخت جگروں کے مستقبل کی فکر نہ کی، اسلامی اور دینی اداروں کی طرف توجہ نہیں کیا، تو ناقابل تلافی خسارہ ہوگا۔ آخر میں ایک بار پھر ہم آپ حضرات کے شکر گزار ہیں اور عرض پرداز ہیں کہ اپنے معزز مہمانوں اور بھائی خواہوں کے آرام و آسائش کا حتی المقدور انتظام کرنے کے باوجود شرمندہ اور معذرت خواہ ہیں کہ ان کی شایان شان نظم و نسق کرنے میں ہم قاصر رہے، جس کا ہمیں بے حد قلق ہے۔ والعذر عند الکرام مقبول، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔